ایک اور الزام شیخ البانی رحم اللہ پہ یہ لگا کہ بھائی ایک صاحب نے لکھا کہ 4 صدی ہجری تک صحیح ضعیف کا عمل ختم ہو چکا ہے، اب جو ہے حدیثوں پر حکم نہیں لگ سکتا ہے، اب کیا ہوگا، پرانے علماء کا جو حکم ہے نا وہی نقل ہوگا، آپ نہیں لگا سکتے۔ استغفراللہ، بھائی کس ثقہ محدث نے، کس معتبر محدث نے بات کہی ہے؟ بھائی تقلیدی مزاج کسی شخصیت نے کوئی بات کر دی ہو سکتا ہے، لیکن محدثین کا جو عمومی طرز عمل ہے، فقہا کا ہے، محدثین کا، وہ تو انہوں نے تو ایسا کبھی نہیں کہا کہ حدیثوں میں جو صحیح ضعیف حکم لگ گیا وہ لگ گیا، اب آگے کچھ نہیں ہو سکتا۔ بھئی فقہی معاملے میں تو سننے میں آ رہا تھا کہ 4 مذہب ہے، کچھ لوگوں نے کہہ بھی دیا کہ ان کے علاوہ کسی کی تقلید نہیں کرنا ہے، لیکن یہ صحیح ضعیف، یعنی صحیح ضعیف 4 صدی ہجری تک جو ہوا اب بس اسی پر اکتفا کرنا ہے، آگے نہیں کر سکتے، تو میاں کس کا چلے گا صحیح ضعیف؟ شیخ البانی کا اگر کوئی آدمی نہیں جانتا ہے، شیخ البانی سے پوچھتا ہے، استفادہ کرتا ہے، چلو شیخ البانی سے استفادہ نہیں کرے گا، پھر کس سے استفادہ کرے گا؟ کس محدث کے احکامات اور ان کے صحیح ضعیف کا اعتبار ہوگا؟ کس کا؟ کوئی ایک نام نہیں، نام بتانا چاہیے نا۔ جب فقہ کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں۔ ارے صحیح ضعیف میں کس کے مقلد ہیں بھیا؟ بتاؤ نا، امام ابو حنیفہ کے مقلد ہو؟ بتاؤ، شرم کیوں آتی ہے؟ بولو نا، نام بتاؤ۔ صحیح ضعیف پرانا چلے، کس کا چلے گا صحیح ضعیف؟ ہمت ہے تو نام بتاؤ کس کا چلے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا چلے گا صحیح ضعیف؟ ہاں، نام لو نا، ابھی تقلید کا بہانہ پھوٹ جائے گا، ابھی پتہ چلے گا دوسرا امام لانا پڑے گا صحیح ضعیف کے لیے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے کام نہیں چلے گا۔ ہم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بےادبی نہیں کرتے، انہوں نے بھی احادیث سے استنباط کیا، استدلال کیا ہے، لیکن صحیح ضعیف کا کام نہیں کیا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ۔ پھر کہاں سے لوگے میاں؟ کہاں سے لاؤگے صحیح ضعیف؟ دوسرے محدث سے امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح ضعیف کی بات کریں گے تو سب سے پہلا نام کس کا آئے گا؟ امام بخاری رحمہ اللہ کا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ سے بھی کچھ لوگوں کو جو ہے چڑ ہوتی ہے، ان کے بارے میں بھی جو ہے کمنٹ کر دیتے ہیں۔ ایک مضمون ایک صاحب نے لکھا ہے، اچھا خاصا ہے، اس پہ صحیح بخاری کے راویوں پہ اعتراض، صحیح بخاری کتاب پہ اعتراض، اور اسی طرح سے امام بخاری کی شخصیت پر بھی اعتراض۔ میں نے 3 قسطوں میں اس کا جواب دیا ہے، میری ویب سائٹ پہ مضمون موجود ہے، اور جمعیت سے جو میگزین نکلتی ہے الجمع، اس میں چھپا ہوا ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کس طرح سے بدتمیزی کی امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں، امام بخاری کی رحمہ اللہ کی شخصیت کے بارے میں، ان کی کتاب کے بارے میں، اور الزام لگاتے ہیں شیخ البانی رحمہ اللہ پر۔ استغفر اللہ۔ بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگوں کا یہ نعرہ ہے کہ صحیح ضعیف 4 صدی ہجری تک جو صحیح ضعیف کیا گیا وہی چلے گا، وہی چلے گا، تو آپ بتاؤ نا کس کا چلے گا؟ کسی ایک امام کیا صحیح ضعیف مدون ہوا ہے، اکٹھا کیا ہے کسی ایک امام صاحب کا کہ بھئی ان امام صاحب نے جو صحیح ضعیف کہا تھا اس کو اکٹھا کر دیا گیا؟ اگر نہیں اکٹھا کیا تو اس میں آپ تقلید کی بات کیسے کر رہے ہو؟ جب فقہی کی بات آتی ہے، فقہیات کی بات آتی ہے، تو ہم کہتے ہیں 4 امام کی تقلید نہیں کرنا۔ بھائی وہ جو صحابہ کرام سے جیسے معاملہ چلا تھا ویسے چلے گا، تو کہتے ہیں وہ صحابہ کرام کے دور میں فقہ مدون نہیں ہوئی تھی۔ اگر صحابہ کرام کے بارے میں آپ بات کرو گے تھی ان کی فقہ لینا ہے تو کس کی لوگے؟ کہاں ہے صحابہ کرام کی فقہ؟ مطلب اس میں کوئی ایک صحابی کی فقہ مدون نہیں ہوئی، اکٹھا نہیں ہے، تو ان کی تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ تو بھیا تصحیح و تہذیب میں تقلید کیسے ہو سکتی ہے؟ کسی بھی ایک محدث کی تصحیح و تہذیب مدون نہیں ہوئی ہے، اکٹھا نہیں کیا گیا، پھر کیسے آپ ان کی تقلید کریں گے بھیا؟ ممکن کیسے ہے؟ حدیث کے معاملے میں 4 صدی ہجری پہ اکتفا کیسے ممکن ہے؟ اگر آپ یہ کہنا چاہتے کہ بہت سارے امام بخاری سے بھی استفادہ کرو، امام مسلم سے استفادہ کرو، سب سے استفادہ کرو، تو وہی بات تو ہم بھی کہتے ہیں نا فقہ کے بارے میں کہ صحابہ کرام نے جو فتاوی دیا، سارے صحابہ کرام کے فتاوی اکٹھا نہیں، لیکن مدون تو ہے بھائی، ایک ساتھ نہیں جمع ہوئی ہے، لیکن مدون کیا؟ مصنف ابن ابی شیبہ، مسند المحلہ ابن حزم رحمہ اللہ کی، مصنف عبد الرزاق، یہ جو آثار کی کتب ہیں، کیا اس میں صحابہ کرام کے فتاوی نہیں ہے؟ اور آج کے دور میں تو الحمدللہ کتابیں آ رہی ہیں، ایک ایک صحابی کے سارے فتاوی اکٹھے کیے جا رہے ہیں۔ تو بہرحال یہ میں کہہ رہا تھا کہ یہ حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، وہ 4 صدی ہجری تک جن لوگوں نے صحیح ضعیف کہہ دیا اب وہ چلے گا، باقی نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات تو میں نے یہ عرض کیا کہ یہ تو ان کے تقلیدی جو اصول ہے نا اس کے خلاف انہوں نے بات کر دی، جب سرے سے اکٹھا ہی نہیں کیا گیا تو کہاں سے آپ لیں گے؟ دوسری بات یہ کہ میرے بھائی پرانے علماء زیادہ صحیح ضعیف پہ کام نہیں کیا، انہوں نے جو کتابیں لکھی ہیں اس میں سے دیکھیے، آپ صحیح ضعیف کی بات کریں گے تو امام بخاری کی کتاب پا جائیں گے صحیح بخاری، امام مسلم کی کتاب پائیں گے صحیح بخاری، اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے صحیح ابن حبان، صحیح ابن خزیمہ، تو یہ تو وہ حدیث کی کتابیں ہیں جس میں گرچہ محدثین نے صحیح کہا ہے لیکن اس پہ وہ اعتماد نہیں جیسا بخاری مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم پہ لوگوں کا اعتماد ہے، ان کتابوں پہ اعتماد نہیں۔ تو پھر کہاں ہے؟ یعنی صحیح ضعیف کا ذخیرہ کہاں ہے؟ پرانے علماء نے کہاں تصحیح و تہذیب کر کے رکھا ہوا ہے؟ آپ علل کی کتاب دیکھیں گے اس میں بہت لمبی چوڑی بحث ہے، اس میں بھی حدیثوں پہ حکم ہے۔ حقیقت میں پرانے علماء نے بہت زیادہ حکم نہیں لگایا ہے، پرانے علماء 4 صدی ہجری تک سارے محدث علماء، ان کا اصل محنت ان کی تھی یہ تھی کہ روایات اکٹھا کر لیں،
دنیا کے چپے چپے کی سیر کریں اور جہاں جہاں حدیث پڑھنے والے ہیں پڑھانے والے ہیں سنا جائے اکٹھا کیا جائے. حدیث کو مدون کیا گیا لیکن مدون کرنے کے بعد جو صحیح ضعیف کا مسئلہ تھا وہ اس طرح سے پہلے نہیں ہوا. اب چونکہ حدیثوں کے کو اکٹھا کرنے کا معاملہ نہیں, کلیکشن ہو چکا ہے حدیثوں کا, اب مسئلہ ہے اس کی تصحیح و تضعیف کا, تو اب وہ کام ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا. اس لیے یہ کہنا کہ پرانے علماء نے جو کہہ دیا وہ ہوگا, بھائی پرانے علماء نے حکم لگایا ہی نہیں. اچھا, بہت کم حدیثوں پہ حکم لگایا, اور جن حدیثوں پہ حکم نہیں لگایا وہ بہت بڑی تعداد میں. آپ کیا کریں گے؟ وہ صحیح کہیں گے؟ صحیح کہیں گے تو پرانے علماء نے صحیح نہیں کہا, آپ صحیح کیسے کہیں گے؟ ضعیف کہیں گے, یعنی آپ کو سکوت کرنا پڑے گا, آپ خاموش رہیں گے ان حدیثوں کا, اور بغیر اطمینان کے آپ استدلال کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر حدیث کی صحت پہ اطمینان نہیں ہے تو آپ اس پہ استدلال نہیں کر سکتے. ضعیف حدیث سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا بھی ہے, تو کیا کہا ہے؟ فضائل اعمال میں حدیث چل سکتی, وہ بھی صحیح بات نہیں ہے, لیکن احکام میں, عقائد میں, اس میں ضعیف حدیث چل سکتی ہے؟ نہیں, یہ تو کوئی اس کا قائل نہیں کہ اس میں ضعیف حدیث چلتی ہے. تو میاں جو عقیدے سے متعلق حدیث ہیں جس پہ کسی محدث نے حکم نہیں لگا, کیا کرو گے؟ یا جو احادیث ہیں احکام سے متعلق محدث نے حکم نہیں لگا, اب کیا کرو گے؟ اچھا, ایک نقطہ اور بھی ذہن میں رکھیں, پرانے زمانے میں جو علماء ہوتے تھے نا, وہ علماء اتنی صلاحیت رکھتے تھے کہ حدیث پہ عام طور سے جو محدثین تھے, علماء تھے, ان کے اندر یہ صلاحیت ہوتی تھی کہ وہ حدیث کی سند پڑھ کے خود فیصلہ کر سکتے تھے صحیح یا ضعیف. تو ہوتا یہ تھا کہ اس زمانے کے علماء اگر کوئی فتویٰ دے رہے ہوتے, گرچہ دیکھیے ان کی کتابوں میں صحیح ضعیف نہیں لکھا ہوا, لیکن فتویٰ دیتے وقت ان کے اندر اتنی صلاحیت تھی کہ حدیث کو اگر کوٹ کر رہے ہیں یا حدیث پیش کر رہے ہیں تو اس کا حکم انہیں معلوم تھا کہ صحیح و ضعیف ہے, لیکن اسے لکھا نہیں, اسے مدون نہیں کیا گیا, اسے کہیں ایک جگہ لکھا نہیں, لیکن فتویٰ دیتے ہوئے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے درس دے رہے ہیں, تقریر کر رہے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں. تو بڑے بڑے محدث, امام بخاری رحمہ اللہ خطبہ دے رہے ہیں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ ضعیف حدیث پیش کریں گے؟ امام مسلم اگر کہیں درس دیں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے ضعیف حدیث پیش کریں گے؟ لیکن یہ جو درس و دروس میں یا افتاء میں جو حدیثیں پیش کی گئی, جو حکم لگایا گیا, وہ تو کہیں مدون نہیں ہوا, وہ تو کہیں لکھا ہوا نہیں. تو پرانے علماء کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ وہ جب فتویٰ دینا ہوتا تھا, خطبہ دینا ہوتا تھا, تقریر کرنی ہوتی تھی, واعظ, تو ان کے اندر یہ صلاحیت تھی کہ بر وقت فیصلہ کر سکتے تھے کہ صحیح ہے. آج کے اکثر علماء اس صلاحیت سے خالی ہیں, اس لیے ضرورت ہے کہ وہ دوسرے علماء سے استفادہ کریں جو حدیث صحیح ضعیف کہہ چکے ہیں, ان سے جو ہے استفادہ کریں. اچھا, یہ تقلید نہیں ہے, یہ فاسألوا اہل الذکر ہے, اہل علم سے پوچھو. تقلید اس کا نام نہیں ہے. اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں پتا ہے, کسی سے پوچھتے ہیں, اس کا نام تقلید نہیں ہے. تقلید تو ہے التزام و قول الغیر, کسی آدمی کی بات لے کے چمٹ جانا اور کہنا ہم یہاں سے ٹس مس نہیں ہوں گے, اس کی دلیل کیا ہے, لاکھ دلیل ہے, آپ نہیں چھوڑیں, اس کو کہتے ہیں تقلید. لیکن ایک آدمی کو مسئلہ نہیں پتا, کسی سے پوچھ لیا, یہ تقلید نہیں, یہ تو سوال ہے. سوال کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو علم نہیں, آپ کسی سے سوال کر کے عمل کریں, یہ تقلید نہیں. تقلید یہ کہ آپ ایک آدمی کا قول پکڑ کے بیٹھ گئے کہ پرماننٹ اب اس سے ہم ہٹنے والے نہیں ہیں, لاک کر دیا آپ نے اس کو, یہ تقلید ہے, اس کی گنجائش نہیں. تو بہرحال میں کہہ رہا تھا کہ یہ جو کچھ لوگوں کا کہنا نا کہ 84 صدی ہجری تک جو صحیح ضعیف ہو چکا, اب آگے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, غلط بات ہے. اور دیکھیے خلاف واقعہ بھی ہے, یعنی آپ محدثین کا نام لیں, ابن حجر رحم اللہ, بڑے بڑے امام ذہبی رحم اللہ, ان لوگوں نے بھیا 34 صدی ہجری کی بات کہے ہیں محدثین, اور آپ ان کی کتابیں دیکھیں بھری ہوئی ہیں. امام ابن حجر رحم اللہ فتح الباری لکھتے صحیح بخاری کی, اور کیا کہتے ہیں کہ اس صحیح بخاری کی شرح میں جو بھی حدیث میں لاؤں گا اگر ضعیف ہوگی تو میں بتا دوں گا کہ ضعیف ہے, اور اگر ضعیف میں نے نہیں بتایا تو یا تو صحیح ہے یا حسن ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ 34 صدی کی ہجری کے بعد کسی نے حکم نہیں لگایا, یعنی اب نیا حکم نہیں آ سکتا. ارے بھیا پوری فتح الباری پر امام ابن حجر حکم لگا رہے ہیں کہ اس میں یا تو صحیح ہوگی یا ضعیف ہوگی, اگر ضعیف ہوگی میں وضاحت کر دوں گا, وضاحت نہیں کیا تو وہ صحیح ہوگی, اور آپ کہتے ہیں کہ حکم نہیں لگایا. امام ذہبی رحم اللہ کی کتابیں دیکھ لیں, بلکہ مستدرک امام, حکم ہی نہیں لگایا بھائی. بعد کے علماء نے صرف حکم نہیں لگایا, پرانے علماء کے جو لگائے ہوئے حکم تھے ان کا جائزہ بھی لیا. امام حاکم رحم اللہ کی کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین, اس میں امام حاکم رحم اللہ نے حدیث کو صحیح بھی کہا, ضعیف کہا. امام ذہبی رحم اللہ نے اس کتاب پر کام کیا ہے, اس کی تلخیص کی, اور امام حاکم رحم اللہ سے کئی جگہ انہوں نے اختلاف کیا. انہوں نے صحیح کہا ہے, امام ذہبی رحم اللہ نے ضعیف کہا, یا انہوں نے ضعیف کہا ہے, امام ذہبی رحم اللہ نے صحیح کہا, جو بھی کئی جگہ پہ اختلاف ہے. تو امام ابن حجر رحم اللہ نے اپنے پہلے لوگوں سے اختلاف کیا, امام ذہبی رحم اللہ نے اختلاف کیا, بہت سارے اہل علم نے اختلاف کیا. تو یہ بات خلاف واقعہ, یہ کہنا کہ 4 صدی ہجری کے بعد
جو ہے اب حکم نہیں لگ سکتا. یہ غلط بات ہے, ایسا ہوا ہی نہیں ہے. کوئی صدی ایسی نہیں گزری ہے کہ حدیث پہ حکم لگانا بند ہو گیا ہو یا محدثین سے وہ صدی خالی ہو, حدیث پڑھنے پڑھانے والے لوگ نہ رہے ہو, ایسا کبھی نہیں ہوا. اس لیے یہ بات نہیں چلنے والی ہے بھیا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد صحیح ضعیف نہیں چل سکتا ہے. اچھا, یہ صحیح ضعیف کے پر پابندی, یعنی ضعیف کہنے پہ پابندی تب لگاؤ گے جب آپ کی دلیل کو کوئی ضعیف کہہ دے تب. مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کر سکتے کہ نہیں, ثواب کی نیت سے. ثواب کی نیت سے کریں گے تو کوئی مسئلہ نہیں. ایک صاحب نے لکھا کہ بڑا مستحب ہے, بڑا اچھا کام ہے. اب ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا نہیں, یہ حدیث ضعیف ہے, تو ابن تیمیہ پر وہ برسے. اس کے بعد شیخ البانی رحمہ اللہ نے کہا تھا حدیث ضعیف ہے, شیخ البانی رحمہ اللہ پر برس پڑے. تو بھائی اگر آپ جو ہے کوئی حدیث سے استدلال کرو اور کوئی ضعیف کہہ دے تو آپ یہ کہو گے نہیں آپ ضعیف نہیں بول سکتے, وہ چوتھی صدی تک جو ہوا وہ ہو گیا خلاص, اب آپ نہیں بول سکتے. لیکن اہل حدیث حضرات جب کوئی حدیث پڑھتے ہیں تو یہ لوگ بھی محقق بن کے بیٹھ جاتے ہیں, کہتے نہیں تم جو حدیث پڑھ رہے ہو یہ ضعیف ہے, سورہ فاتحہ والی حدیث ضعیف ہے, آمین والی حدیث ضعیف ہے, سینے پہ ہاتھ باندھنے والی حدیث ہے. میاں جب تم کو ضعیف کہنا ہوتا ہے, اہل حدیث کی دلیلوں کا جواب دینا ہوتا ہے, تو تم جو ہے محدث بن جاتے ہو, حدیث کو صحیح ضعیف خود سے کرنے لگتے ہو. یہ کیا تماشا ہے؟ یعنی اگر آپ کی استدلال کی ہوئی حدیث کو کسی نے ضعیف کہہ دیا تو آپ کو کہنے نہیں دروازہ بند ہو جائے گا, ضعیف آپ نہیں کر سکتے, 400 صدی تک, چوتھی صدی ہجری تک جو ہو گیا خلاص. لیکن جب اہل حدیث کوئی دلیل پیش کرتا ہے تو آپ جو ہے جرح و تعدیل کی کا ہتھیار لے کے بیٹھ جاتے ہو, اس کو صحیح کرنا شروع کر دیتے ہو. پھر یہ کیا؟ تو بہرحال یہ کہنا کہ چوتھی صدی ہجری کے بعد اب صحیح ضعیف کا کام نہیں ہوگا, یہ غلط بات ہے. اس کلپ کی فل ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل پر ضرور آئیں. آئی پلس ٹی وی نے ایک نیا یوٹیوب چینل شروع کیا ہے جس کا نام ہے آئی پلس ٹی وی اختلاف کا حل. اس چینل پر صرف اختلافی مسائل پر ویڈیوز آئے گی, لیکن دلائل کے ساتھ اور بھائی چارگی کے ساتھ. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں, ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں اور نوٹیفیکیشن آئیکن کو آل سلیکٹ کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن مل سکے. جزاک اللہ خیر, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.